السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ محرم وہ دن ہے جس میں دیگر واقعات کے ساتھ نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگ ذکر حسین تو کرتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہماری آنکھوں کے نور ہیں، ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہماری ان سے ایک والہانہ محبت ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑتا ہے۔ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ کے مشابہ تھے جسم کے بالائی حصے کے اعتبار سے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے مشابہ تھے جسم کے نچلے حصے کے اعتبار سے۔ ان دونوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ پہنچے، ان کو دیکھا اور نام کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے اس کا نام حرب رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے اس بیٹے کا نام حسین ہوگا۔ پہلے بھی حضرت حسن پیدا ہوئے تھے 1 سال پہلے، ان کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھنا چاہا تو آپ نے فرمایا ان کا نام حسن ہے۔ جب حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی نے فرمایا ان کا نام حرب ہو تو آپ نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسین ہے۔ آپ نے نام خود رکھا، آپ نے خود ان کے کان میں اذان کہی۔ آپ نے زندگی بھر کبھی نماز کے لیے اذان نہیں کہی، لیکن جب حضرت حسین ابن علی پیدا ہوئے تو آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ان کے کان میں اذان کہی، خود تحنیک فرمائی، یعنی گڑتی لگائی اپنے منہ مبارک میں، وہ میٹھی چیز لے کر پھر حسین ابن علی کے منہ میں ڈالی۔ گویا آپ کا مبارک لعاب جو کڑوے کنووں کو میٹھا کر دیتا تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں گیا۔ ان کا آپ نے عقیقہ فرمایا اور بہت لاڈ ان کا آپ فرماتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھتے، سجدے میں جاتے تو یہ آپ کے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا فرما لیتے تھے تاکہ یہ اور میرے اوپر سوار رہیں اور میرے ساتھ کھیلتے کودتے رہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی متقی پرہیزگار تھے، زندگی بھر خلفاء کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے۔ جناب صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھیں، حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھیں، حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، تو ظاہر ہے ان کو حق پر سمجھتے تھے تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ تلاوت کرنے والے تھے، عبادات کے عادی تھے، اور کثرت سے روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، صدقہ کرنے والے تھے۔ جو مانگنے کے لیے آ جاتا، جو کچھ گھر میں ہوتا وہ اٹھا کر اس کو دے دیتے تھے۔ انہوں نے 25 حج پیدل کیے تھے، سبحان اللہ، اور عمدہ سواریاں، شاہی سواریاں ساتھ ساتھ چلتی تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو پیدل حج کی فضیلت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے پیدل حج کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں مکہ مکرمہ پہنچ کر کسی پروٹوکول کے لیے کہ خواہاں نہیں رہتے تھے، بلکہ وہیں حرم پاک میں پہنچ کر زمزم کے کنویں میں آ کر خود کنواں ڈول ہاتھ میں لے کر، رسی ہاتھ میں لے کر کنویں سے پانی نکالتے اور حجاج کرام کو پانی پلایا کرتے تھے۔ یہ ان کا خاندانی کام تھا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقۃ وافعال الخیر جمیعہا، کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے، بہت زیادہ نماز پڑھنے والے، بہت زیادہ حج کرنے والے، صدقہ کرنے والے اور نیک کام کرنے والے تھے۔ کربلا کا جو ایک ہولناک اور سنگین واقعہ پیش آیا، وکان امر اللہ قدر مقدورا، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ عاشورہ کا دن، اور یہ خاندان نبوت میدان کربلا میں یزید کی فوجوں سے لڑ رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے یزیدی لشکر سے کہا کہ رک جاؤ،
نماز پڑھنے دو۔ ان لوگوں نے کہا نہیں نماز پڑھنے دیں گے۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے، آدھے حصے کو کہا لشکر کے آدھی جماعت کو کہ تم ان سے لڑو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آدھے لشکر نے نماز پڑھی اور آدھا دشمن کے مقابلے میں کھڑا لڑتا رہا۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو وہ دشمن کے مقابلے میں آ گئے، اور جو باقی آدھے لوگ تھے انہوں نے نماز پڑھی۔ جب سب نے نماز پڑھ لی تو پھر وہ دشمن کے مقابلے میں آئے اور ان ظالموں نے ان کو شہید کر دیا۔ 72 لوگ جو خاندان نبوت کے تھے وہ ان کے خون سے، پاک خون سے کربلا کا میدان رنگین ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان جنگ میں نماز پڑھ کے، با جماعت نماز پڑھ کے قیامت تک کے لیے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اس واسطے اصل حسینی وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، جماعت کی پابندی کرتا ہے۔ اصل حسینی وہ ہے جو نیک کام کرتا ہے۔ اصل حسینی وہ ہے جو سنت پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جو عمل ہے، اسوہ ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے فضائل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اب جنت میں تو ہر کوئی جوان ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں جوان تھے اور فوت ہو گئے، جنت میں وہ جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کے سردار حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ چونکہ اس موقع پر ذکر حسین ہوتا ہے تو میں نے یہ چاہا کہ ان کے جو یہ حالات ہیں جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے، یہ بھی احباب کے سامنے آنے چاہیے تاکہ ہم ان کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ کوشش فرمائیں ایسی مستند کتاب لے لیں جس میں ان حضرات کے، ان دونوں بھائیوں کے، دونوں نواسوں کے حالات ہوں، ان کو پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہماری اہل بیت سے جو محبت ہے اور بھی بڑھے، اور اس محبت کے ساتھ ہم